میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. سب سے پہلی خبر جو کہ آج صبح توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران احمد نیازی صاحب کو اور ان کی اہلیہ کو 10 اور 7 سال کی جو ہیں وہ سزائیں سنا دی گئیں. مجموعی طور پر 17 سال کی سزا ہو چکی ہے. اور یہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے یہ یعنی ایسا کیس ہے جو کہ بیسکلی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. وجہ یہ تھی کہ جو توشہ خانے کے تحائف لیے گئے وہ اس کے لیے جو قانون کہتا ہے کہ آپ کو پہلے وہ خریدنے ہوتے ہیں. ان کی جو رقوم ہے ایک مخصوص پرسنٹیج وہ جمع کرانے کے بعد ہی آپ ان کو ایکوائر کر سکتے ہیں. لیکن اس معاملے کے اندر عمران احمد نیازی اور بشرا بیگم دونوں نے جو تحائف تھے وہ بیچ کر پیسے یعنی توشہ خانہ میں جمع کرائے. یہ جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ یعنی ایک قسم کی واردات تھی جو یعنی دہاڑی لگانے کے لیے یہ وارداتیں ڈالی گئیں. تو اس کے کانسیکوینس کے طور کے اوپر یہ توشہ خانہ 2 کا جو کیس ہے یہ سامنے آیا اور اس پر عمران احمد نیازی صاحب کو بھی سزا ہو چکی ہے اور بشرا بیگم کو. اب جتنی سزائیں ان کو ہو چکی ہیں، پہلے بھی سزا ہوئی تھی، مجرم تھے، نااہل تھے اور 14 سال کی سزا کاٹ رہے تھے عمران احمد نیازی. اب بشرا بیگم اور عمران احمد نیازی دونوں آدھی مجرم کہلا سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ایک کیس میں بھی سزا ہو چکی ہے، دوسرے کیس میں بھی سزا ہو چکی ہے، تو آدھی مجرم کی اور کیا تعریف ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دونوں عدالت سے سرٹیفائیڈ چور ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب کا معاملہ آیا، اقامہ کے اوپر ان کو نکالا گیا تو ان کو عدالت سے سرٹیفائیڈ چور کا جو ہے وہ ٹائٹل دیا گیا. اب دنیا میں دیکھیں مکافات عمل اس طرح تیزی سے آئے گا کہ عمران احمد نیازی صاحب، جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں، وہ عدالت سے سرٹیفائیڈ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں اور ان کی اہلیہ بھی. اب یہ وہ وارداتیں ہیں، یہ وہ طریقہ کار جو انہوں نے اختیار کیا تھا، یہ یقینی طور پر سب کے سامنے ہے. یہ بنی گالہ کے ایک سابق انچارج تھے انعام اللہ صاحب. ان سے متعلق بھی کچھ باتیں سامنے آئیں. ایک آڈیو آئی تھی بشرا بیگم کی، پہلے وہ آڈیو سنیں. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو توشہ خانے سے چیزیں آئی تھیں، آپ جی نے انور کو کہا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے؟ نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا. تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں؟ گھر کے اندر جو چیز آتی ہے اس کی تو تصویریں نہیں کھینچتے، جو گھر سے باہر جاتے ہیں ان کی چیزیں ان کی تصویریں کھینچنی چاہیے. صرف یہ تھا کہ میرے پاس آ رہی ہے اس کی کیوں تصویریں کھینچی جا رہی ہیں؟ اچھا، یہ آڈیو کیا تھی؟ آڈیو کہہ رہی تھی کہ بنی گالہ کے اندر جو سامان آ رہا ہے اس کی جو ہے وہ تصویر نہیں لینی. جو سامان بنی گالہ سے جا رہا ہے اس کی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ تصویر لینی ہے. اور بڑی یعنی ایک سختی سے بشرا بیگم جو ہے وہ ہدایت کر رہی تھی اس شخص کو جس کے ساتھ ان کی آڈیو ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک انہوں نے بدعا بھی دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس اللہ جو بھی غریبوں کا پیسہ کھائے اس کو چھوڑنا نہیں. یہ پہلے شارٹ سنیں. اور میں نے یہ نام لے کے میں نے کہا چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، ایم کیو ایم کا ہو، میں نے کہا یا رب العزت تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب کا، جو بھی اس میں غریبوں کا پیسہ کھا رہا ہے تجھے قسم ہے تیرے رسول کی کہ ان کو مت چھوڑی. ظاہری بات ہے یہ پیسے جو توشہ خانہ کے تھے یہ تو سرکار کو تحائف ملے تھے. اب دیکھیں توشہ خانہ کے اندر ایسی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ جی توشہ خانہ سے تو عمران خان اکیلا آدمی نہیں ہے، باقی وزراء اعظم نے یا دیگر جو پولیٹیشنز تھے انہوں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں. لیکن اس میں فرق ہے. بنیادی فرق یہ ہے کہ جن لوگوں نے توشہ خانہ سے یہ چیزیں لیں انہوں نے وہ بیچی نہیں، انہوں نے اپنے استعمال کے لیے رکھی، پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ان کے پیسے جمع کرائے اور بعد میں وہ چیزیں حاصل کی. یہاں پر عمران احمد نیازی صاحب نے پہلے چیزوں کو فروخت کیا، بشرا بیگم نے پہلے ان چیزوں کو فروخت کیا اور فروخت کرنے کے بعد میں قومی خزانے کے اندر ان کے پیسے لگوائے، بلکہ ان کو انڈر ویلیو جو ہے وہ کیا گیا. ان کی جو قیمت لگوائی گئی، جو ان کا تخمینہ لگایا گیا، وہ پریشرائز کر کے جو اپریزر تھا اس کو کہا جی کہ اگر سپوزٹلی روپے کی چیز ہے تو اس کی قیمت جو ہے انہوں نے کہا 25 پیسے ظاہر کریں. اب جو جس کمپنی کا وہ سیٹ تھا ہیرو کا، یعنی جس میں وہ پنک جو ہے وہ بڑے بڑے کئی کیرٹ کے
ہیرے جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے جس سیٹ کے اندر, جس ایئر رنگس کے اندر اور جو انگوٹھی کے اندر, لاکٹ کے اندر, ان کی جو قیمت ہے وہ کئی جو ہے وہ $1,00,000 ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ یعنی اونے پونے داموں جو ہے وہ حاصل کیا انہوں نے. ایک تو جس کو تحفہ ملا ہوتا ہے اس نے پوری رقم ادا نہیں کرنی ہوتی, اس کا ایک سرٹن جو ہے وہ پرسنٹیج تھی, 40% آئی بلیو وہ پے کر کے تو وہ لے سکتے تھے یا 50%. تو یہ تو ایک تو وہ, لیکن قیمت بڑی کم لگوا دی, تو ویسے ہی جناب وہ دہاڑی لگا لی. اچھا, ایک تو اس کو انڈر ویلیو کیا, دوسرا ان اشیاء کو جو انہوں نے ایکوائر کی پہلے بیچا, پھر ان کے پیسے جو ہے وہ توشہ خانہ کے جہاں پیسے جمع ہوتے ہیں وہاں جمع کرائے. تو یہ ان کی واردات تھی. دوسری بات یہ جی کہ علیمہ خانم اور سلمان اکرم راجہ صاحب جب سزا ہو چکی تھی تو وہاں پر پہنچے اڈیالہ کے باہر, اور پھر دونوں نے جناب بڑے گرجے برسے. پہلے سنیں سلمان اکرم راجہ صاحب کیا فرماتے ہیں. تمام مقدمات خان صاحب کے پاس ایک اپروور کی بنیاد پہ چلائے جا رہی ہیں کہ ایک شخص جو کہتے ہیں ہاں میں مجرم ہوں, میری گواہی کو مانو. یہ دنیا بھر کا مروجہ اصول ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو خود مجرم کہتا ہے اس کی گواہی کو کمزور ترین گواہی سمجھا جاتا ہے. خان صاحب کے پاس ان کے پاس کوئی گواہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایسے شخص کی گواہی پہ اعتبار کریں جس کو خان صاحب نے نوکری سے برخاست کیا تھا. وہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں مجھے کہا تھا کہ اس پہ پریشر ڈالو اور انڈر ویلیو کرو. ایف بی آر کے ملازمین کہاں گئے؟ انہوں نے بھی وہی قیمت لگائی تھی جو کسی اور نے لگائی. تو بالکل یہ لغو مقدمات ہیں, کمزور ترین گواہی پر مبنی مقدمات ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں. اچھا, وہ کہہ رہے تھے جی کہ جس شخص نے جناب خود یعنی کنفیشن کر لیا ہو کہ اس نے جرم کیا ہے تو اس کی گواہی کو گواہی تسلیم نہیں کیا جاتا, اس کی وہ گواہی معتبر نہیں ہوتی. بہرحال ٹھیک ہے, ان کا یہ موقف ہے. لیکن جو ٹرائل ہے, ٹرائل کے اندر جو ہے ان لینتھ ٹرائل ہوا, اس کے بعد فیصلہ آیا, اور اگر آپ کو فیصلے سے پر کوئی اعتراض ہے تو پھر آپ کے پاس ریمیڈیز اویلیبل ہیں. آپ ہائی کورٹ کے اندر اس کو اپیل میں جا سکتے ہیں, اور یقینی طور پر یہ اپیل میں جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران احمد نیازی کو قید تنہائی میں رکھنا ہے. بس اس بی بی کی تو جو ہے نا وہ کہتے ہیں کیسٹ پھنس گئی ہے وہاں پر, وہ ایک ہی بات کرتی ہے اور وہ بار بار اسی بات کو ریپیٹ کرتی ہے, قید تنہائی, عمران خان کی جان کو خطرہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ وہ خود کو ریلیونٹ کرنے کے لیے اور عمران خان جو کہ ایک ڈیڈ ہارس ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے سب کام کر رہی ہیں. لیکن بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو یہ فیصلہ آیا ہے اب 2026 ہے, 26 میں بھی وہ عمران احمد نیازی صاحب جو ہیں وہ اڈیالہ کے چانسلر ہی رہیں گے. یعنی اب ان کی اس کیس کی جو اپیل ہے وہ 2026 میں بھی یعنی نہیں لگے گی. تو اب تقریباً 1.5-2 سال کا مزید اضافہ ہو چکا ہے. ان کا کنفرم, یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ وہ اگلے 1.5-2 سال انہوں نے اڈیالہ کا چانسلر ہی رہنا ہے. اس کے علاوہ جی اہم خبر یہ ہے کہ آج جو باتیں کر رہے تھے سلمان اکرم راجہ صاحب نے, ایک ان کی آپ گفتگو سنیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ تحریک کی تیاری پکڑ لیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. تو خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ اب سب پاکستانی, بالخصوص انہوں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کو کہا کہ اب آپ تیاری پکڑ لیں اسٹریٹ موومنٹ کی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں ہے, عدالتوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں عملاً. اچھا جی, تحریک کی ہم نے تو کہا تھا کہ ذمہ داری جناب پہلے خان صاحب نے دی تھی علامہ راجہ ناصر عباس کو اور محمود خان چغزئی کو, تو پھر اب جو ہے وہ انہوں نے ذمہ داری دے دی جناب کس کو, سہیل آفریدی کو. سہیل آفریدی نے کہاں تحریک چلانی ہے جی, مطلب آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں, اور اگر انہوں نے ٹکراؤ کی کوشش کی یا تحریک چلانے کی کوشش کی تو اس کا کانسیکوینس آئے گا. اور میرا نہیں خیال کہ سہیل آفریدی اس وقت ایسا کانسیکوینس فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. شفیع جان جو میرے فیوریٹ ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت انداز سے کہتے ہیں کہ یہ جو مینڈیٹ ہے یہ جو پارٹی تنظیم کا ہے, تو جیسے تنظیم کہے گی جب کہے گی وہ احتجاج کے لیے تیار ہیں. لیکن جو حالیہ انہوں نے جلسے کیے ہیں تو مومنٹم تو صاف واضح ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف کی کیپیسٹی نہیں ہے ریزسٹنس کی. اس کے علاوہ جی جو ایمان حاضر مزاری صاحب ہیں وہ فرما رہی ہیں جی کہ سہیل آفریدی والی مزاحمت جو ہے وہ کرنی چاہیے, کیونکہ جن کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑ ہے انہیں جو ہے وہ مفاہمت سمجھ نہیں آتی. وہ کیا کہہ رہی ہیں, آئیے سنتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی پاکستان کی اس وقت مقبول ترین پارٹی ہے, کیونکہ عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے اس عوام نے, کہ میں پی ٹی آئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ اپنی پالیسی واضح الفاظ میں بیان کر لیں, وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا آپ سہیل آفریدی صاحب والی مزاحمت چاہتے ہیں یا آپ مفاہمت کا راستہ چاہتے ہیں. کیونکہ جو قابض ہے ہم پر, جو جابر ہے, جو ظالم ہے, اس سے مفاہمت نہیں کی جا سکتی, اس کے سامنے صرف مزاحمت کی جا سکتی ہے. امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش میں طلبہ تحریک کے جو سرکردہ رہنما تھے عثمان ہادی, ان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے. لاکھوں کا مجمع تھا جی,
انسان دنیا سے جائے تو اس شان کے ساتھ جائے. کیا شان کے ساتھ یہ شخص جو ہے یہ دنیا سے الوداع ہوا اور کس طریقے سے پورے ملک نے عثمان ہادی کو الوداع کہا. یہ مثال ہے جی. آپ ویژولز دیکھیں کہ جس طریقے سے ایک بڑا مجمع، ایک بڑا یعنی اور پیکٹ، اتنا بڑا عوام کا جمع غفیر اور انسان کو اس طریقے سے جا رہا ہے. مجھے یاد ہے کہ ارشد شریف مرحوم کا جنازہ یقینی طور پر بہت بڑا تھا، لیکن یہ جنازہ اس سے بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا جنازہ ہے جی. بہرحال جی یہ انسان نے ایک نہ ایک دن تو جانا ہے، لیکن جانا ہے تو جس شان کے ساتھ یہ صاحب گئے ہیں اس شان کے ساتھ اگر جانا نصیب ہو تو کیا بات ہے. دنیا پھر جو ہے وہ دہائیوں یاد رکھتی ہے، صدیوں یاد رکھتی ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے اس میں ایک چیز پازیٹیو ہے. پازیٹیو یہ ہے کہ جو مکتی بانی کی سازش رچائی گئی تھی یعنی دو قومی نظریے کے خلاف، الحمدللہ وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے. بلکہ بنگلہ دیش کی جو غیور عوام ہیں انہوں نے اس کو دفن کر دیا ہے. شیخ مجیب الرحمان کی جو ایک سازش تھی اس سازش کو جو ہے وہ نہ صرف بے نقاب ہو گئی بلکہ وہ ساتھ ہی دفن ہو چکی ہے. حسینہ واجد نے جو ہے وہ ایک لمبا طویل عرصہ رول کیا. اب ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کر رہا انڈیا، اور جو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں وہ مزید آنے والے دنوں میں مزید خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بنگلہ دیش جو ہے وہ کسی وقت پاکستان کا حصہ تھا، لیکن 16 دسمبر 1971 کو جب فال آف ڈھاکہ ہوا اور اس ٹائم پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، یہ وہ وقت جو ہے یہ وہ زخم جو پاکستان کے دل پہ جو ہے وہ چلا، جو پاکستان کے دل کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا. لیکن الحمدللہ جو سازش رچائی گئی تھی جو کہ یعنی تقسیم پاکستان، تقسیم ہند کے وقت ہی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی گئی تھی، اس کا نام مکتی بانی تھا، وہ مکتی بانی کی جو سازش ہے وہ دفن ہو چکی ہے. اچھا، ان تمام باتوں سے جناب سب سے اچھی بات جو اینڈ میں جس بات پر میں اینڈ کروں گا کہ وہ طلال چودھری صاحب ہیں. طلال چودھری صاحب نے تو بڑی خوبصورت انداز سے کہا کہ عمران خان صاحب کے جو تینوں بچے ہیں وہ ویزا اپلائی کریں، ان کو مکمل فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ان کو فوری ویزا دے دیا جائے گا. طلال چودھری کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. ہمدردی کارڈ نہ کھیلیں، صحت پر، ان کی زندگی پر یا ان کے بچوں کے معاملے پر. ان کے بچے جس دن اپلائی کریں گے اسی وقت انہیں ویزا جاری کریں گے. اگر ان کے بیٹے آنا چاہیں تو ان کے لیے پاکستان کے دروازے کھلے ہیں. کسی قسم کی کوئی ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، ان کی ملاقات بھی کرائی جائے گی. ہاں، انٹل کہ انلیس جو عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے ہیں وہ سیاست میں حصہ لینا چاہیں یا وہ سیاست میں مداخلت کریں تو پھر جو کانسیکوینس ہو سکتا ہے وہ ہوگا. ویسے وہ برٹش نیشنل ہیں، پاکستان کی سیاست سے تو ویسے بھی وہ آؤٹ ہیں، اور اگر وہ اپنی نیشنلٹی چھوڑتے ہیں تو پھر وہ پاکستان کی جو سیاست میں عملی طور پر حصہ لے سکیں گے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.